أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ کا ابتدائی حصہ ہے، پھر سورہ الشورى ہے، سورہ زخرف اور سورہ دخان اور سورہ الجاثیہ۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان مایوس ہو جاتا ہے، بہت جلد پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو میں اور آپ کمزور ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے کچھ مسائل ایسے سامنے آتے ہیں تو ہم مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت کے اندر بھی اور سورہ غافر کے اندر بھی یہ موضوع بیان فرمایا ہے کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں مایوسی سے اور اللہ کی رحمت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ فصلت کی آیت نمبر 49 کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا
اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ سخت مایوس اور نا امید ہوتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو میرا حق ہے۔ یہ آیات مبارکہ انسان کی نفسیات بیان کرتی ہیں، میرے اور آپ کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں اور آپ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں جب نعمت ملتی ہے اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتے ہو، اگر تم پر کوئی مشکل آ جاتی ہے تم فوراً مایوس ہو جاتے ہو، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ مومن کا رویہ بتاتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے، وہ دعا کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے۔ سورہ غافر کے اندر رحمت حاصل کرنے اور نا امیدی سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ایک احساس جو اس آیت مبارکہ نے ہمیں دیا ہے یہ نا امیدی کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ دعا دراصل اللہ کی رحمت کی ضمانت ہے، اور دعا کو چھوڑنا، دعا نہ مانگنا تکبر بھی ہے اور اللہ سے عدم توجہ بھی ہے۔ تو دعا دراصل بندگی کا ذریعہ بھی ہے، اور دعا اللہ اور بندے کے درمیان تعلق بھی ہے، دعا امید بھی ہے۔ مایوسی انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے، اس کی سوچ، عمل اور ایمان سب کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مایوسی کو ایمان کے منافی قرار دیا اور انسان کو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے وابستہ رہنے کی تعلیم دی۔ سورہ فصلت اصل میں انسان کی اس کمزوری کو بے نقاب کرتی ہے کہ وہ دنیاوی فائدہ چاہنے میں تو مسلسل دعا کرتا ہے، مگر آزمائش آتے ہی نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رویہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی حکمت کو بھول جاتا ہے، حالانکہ مصیبت اللہ کی ناراضی نہیں بلکہ آزمائش اور تربیت ہوتی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند نہیں ہونے دیتے، واضح اعلان کرتے ہیں کہ بندہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ اس کی پکار سنے گا، حالات کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، اس لیے مایوسی کفر ہے، مایوسی اللہ کی رحمت کا انکار ہے، اور مایوسی امید کے چراغ ختم کر دیتی ہے جبکہ دعا امید کے چراغ روشن کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ہدایت دی گئی امید کا دامن کھلا رکھیں، واسط رکھیں اور ختم کر دیں مایوسی کو، کیونکہ مایوسی رب کی رحمت سے دور لے کر جاتی ہے۔ مایوسی ہی انسان کو بڑے سے بڑے گناہ پر آمادہ کرتی ہے۔ دراصل مایوس ہی ہوتا ہے انسان جب خودکشی کرتا ہے، جب دنیا میں کوئی امید نہیں، سب در بند ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر خودکشی کرتا ہے۔ مایوسی ہی کی انتہا ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت نیگیٹو آگے لے جا کر قتل جیسا جرم بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اس سے منع کیا گیا، اور اللہ کی رحمت یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے جتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اس سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور جتنے مشکل وقت بھی ہوں لیکن اللہ سے دعا مانگو، وہ تمہاری توبہ بھی قبول کرے گا، وہ تمہاری مشکلات ختم کر کے تمہارے لیے آسانی کے راستے کھولے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تمہارے ساتھ اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا جیسا تم اللہ کے بارے میں گمان کرتے ہو۔ اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ وہ میری شہ رگ سے بھی قریب ہے، میری ساری دعائیں سن رہا ہے، تو تم اللہ کو ایسے ہی پاؤ گے۔ اس کے بعد سورہ الشورى 38 نمبر آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے تم خود اپنے آپ کو بہت ماہر نہ سمجھو اور ہر فن مولا نہ سمجھو کہ سارے کام تمہیں ہی آتے ہیں، تمہیں کسی سے مشورے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور تمہارا علم بھی کامل، تمہاری عقل بھی کامل، تمہاری فکر بھی کامل، یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیونکہ انسان تو کمزور ہے، اور کمزور ہر پہلو میں ہے، عقل میں بھی، جسم میں بھی، طاقت میں بھی، لہٰذا دوسروں سے مشورہ کرو۔ اور یہ 38 نمبر آیت ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی دو اوصاف جن لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، نمبر 1 اللہ کی اطاعت، نمبر 2 پھر اطاعت کا عملی اظہار کے نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ آپس کے معاملات جو اپنے معاملات ہیں وہ مشورے سے طے پاتے ہیں۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ جن کے معاملات ہوتے ہیں وہ آپس میں مشورے سے طے کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کے 4 اوصاف بیان کیے گئے: اللہ کی اطاعت، نماز کی پابندی، اور صرف پابندی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، تیسرا مشاورت، چوتھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بات یہ ہے کہ مشاورت کو نماز کے برابر ایک اجتماعی عبادت کے طور پر پیش کیا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انسانی عقل محدود ہے، کوئی ایک فرد مکمل علم نہیں رکھتا، مشورہ مختلف زاویے سامنے لاتا ہے،
غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا، مشورہ کسی سے مانگنا دراصل عاجزی کا اظہار ہے، اور یہی بندگی کی روح ہے۔ ہم ظاہر ہے اسی سے مشورہ مانگتے ہیں جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں، ہم اسی سے مشورہ مانگتے ہیں جس پر ہم اعتماد کرتے ہیں، ہم اسی سے مشورہ مانگتے ہیں جس کو ہم مخلص سمجھتے ہیں۔ تو تین چیزوں کا، ایک تکبر ختم ہو جاتا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی ہے، اور دوسرا بد اعتمادی ختم ہوتی ہے کہ میرے ساتھ مخلص ہے یہ، اور تیسرا یہ کہ آپس کے تعلقات مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تین بڑے فائدے ہیں جو مشورہ مانگنے سے ملتے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اجتماعی ذمہ داری۔ فیصلہ جب اجتماعی معاملے پہ ہو، ایک سے زائد لوگوں سے متعلق ہو، تو یہ تو ظلم ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تنہا شخص فیصلہ کرے، بلکہ اس کے لیے مشاورت ضروری ہے تاکہ اپنے کندھوں پر کسی اجتماعی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہو۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ مشورہ اسی سے ہوگا جو اس فیلڈ میں تجربہ کار ہے، اس فیلڈ میں ماہر ہے۔ مشورہ اسی سے ہوگا جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں، اور مشورہ صرف فارمیلٹی تو نہیں ہے، مشورہ تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اب جب اس پر بھروسہ کیا ہے، اس پر اعتماد کیا ہے، اور مشورہ مانگا اور مشورہ درست ملا ہے، صحیح اور غلط کا تمیز تو مشورہ لینے والے کے اندر بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور پھر اس کے اوپر عمل ہو جائے۔ مشورہ دلوں کو جوڑتا ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کو بڑھاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر 10 20 5 6 جتنے فیملی ممبرز ہیں، اگر وہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ فیملی بالکل متحد ہوتی ہے، اور اس خاندان کے اندر رحمت اور برکت شامل ہوتی ہے۔ بڑوں کا چھوٹوں پر اعتماد بڑھتا ہے، چھوٹوں کا بڑوں پر اعتماد بڑھتا ہے، آپس میں تعلقات بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ ایک دم انسان کی طبیعت اور مزاج کے اندر، اس کی نفسیات کے اندر بڑا پازیٹیو میسج جاتا ہے جب آپ دوسرے سے یہ کہتے ہیں مجھے آپ سے اس سلسلے میں مشورہ چاہیے، میری رہنمائی کیجیے، مجھے آپ کی رائے چاہیے، تو یہ ایک بڑا اعتماد دینے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے یہ بہت اہم پہلو ہے کہ اپنے معاملات میں اپنے بچوں سے مشورہ کیا جائے، اور بچوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ معاملات میں بڑوں سے مشورہ کریں، اور بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کریں اور مشورہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن ہے، اسی طرح اگر کوئی ادارہ ہے، تو ان کا بھی باہم چیزوں کو مل بیٹھ کے ڈسکس کر کے طے کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہل الرائے، جو عقل فہم سمجھ تجربہ رکھتے ہوں گے، صاحب علم ہو، صاحب تجربہ ہو، دیانتدار ہو، خیر خواہ ہو۔ دوسرا یہ کہ نیت کی اصلاح ہے۔ مشورہ حق جاننے کے لیے ہے، اپنی بات منوانے کے لیے نہیں ہے۔ بعض اوقات مشورہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ میری بات مان لی جائے، جو میں نے کہا ہے وہ ہونا چاہیے، اور بعض اوقات مشورہ لینے والا بھی اس طریقے سے لیتا ہے کہ لازماً ویسا ہی مشورہ ملے جیسا میں چاہ رہی ہوں، تو یہ غلط ہے۔ اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور حق جاننے کے لیے ہونا چاہیے۔ تیسری بات آزادی اظہار ہے۔ ہر فرد کو خوف کے بغیر مشورہ دینا چاہیے، اور یہ اختیار بھی دینا چاہیے کہ وہ بلا خوف مشورہ دے سکے۔ احترام کے ساتھ اپنی رائے دینے کا حق ہمیں ملنا بھی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کو دینا بھی چاہیے۔ حتمی فیصلے کا اختیار گھر کے قوام کے پاس ہے، ادارے کے سربراہ کے پاس ہے، اور کسی بھی تنظیم تحریک کی قیادت کے پاس ہے۔ تو اس کا کام ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کرے، اور جب فیصلہ ہو جائے تو اس پر عمل کریں، اور جنہیں اختلاف ہوتا ہے اس فیصلے پر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلے کو تسلیم کریں، برضا اور رغبت پہ سب مل کر کام کریں۔ مشاورت کی اقسام پہ دیکھتے ہیں تھوڑا۔ خاندانی معاملات میں جیسے شادی بیاہ کے معاملات میں مشاورت کرنی چاہیے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے معاملات میں کرنی چاہیے، مالی معاملات میں گھر لے رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں، پراپرٹی لے رہے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں، تو مشاورت کے ساتھ اس عمل کو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی میاں بیوی کے معاملات میں مشورے کا ذکر موجود ہے، اور پھر دینی اجتماعی مشاورت میں، مسجد کے امور میں، دعوت و تربیت میں، رفاہی کاموں میں، یہ سب مشاورت سے ہونے چاہیے۔ ریاستی اور سیاسی مشاورت، حکومتی فیصلے، عوامی مفاد کے فیصلے۔ اسلامی ریاست میں حکمران آمر نہیں ہوتا کہ وہ امریت پہ چلے، بادشاہت پہ چلے، ڈکٹیٹر ہو، بلکہ امین ہوتا ہے۔ تو لہٰذا امین ہونے کی حیثیت سے مشورہ لینا اس کی ذمہ داری ہے۔ پھر تعلیمی ادارہ جاتی مشاورت، تعلیمی ادارے، تنظیمیں، ٹیم ورک، یہ سب مشاورت سے چلتے ہیں، اور مشاورت میں نظم و ضبط کے ذریعے ترقی ملتی ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 38 ہمیں سکھاتی ہے مشاورت ایمان کی علامت ہے، انفرادیت نہیں، اجتماعیت اسلام کی روح ہے۔ جو قوم مشورہ چھوڑ دیتی ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے مشورہ بہت ہی اہم ہے۔
اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت نمبر 13 اور 14 میں بتایا گیا ہے کہ سفر کے معاملات میں سفر صرف راستہ بدلنا نہیں بلکہ حالات کی تبدیلی، آزمائش اور حفاظت کی ضرورت، اس لیے سفر میں دعا کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ سفر کی دعا مسنون ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ جب تم سواری پہ بیٹھو کسی پہ بھی تو دعا مانگو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہم اس پر قادر نہ تھے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ پورے سفر کے آداب ہیں۔ سفر سے پہلے نیت درست ہو، والدین اور اہل خانہ سے دعا ہو، دوران سفر ذکر و دعا ہو، نماز کا اہتمام یعنی قصر نماز پڑھے، واپسی پر شکر کہ اس نے سلامتی کے ساتھ سفر انجام دے رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک خاص اہمیت ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعا اور عبادات، دراصل دعا پھر نماز روزہ حج، یہ عبادات، اس سب میں نماز میں بھی دعا ہے، بندہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت قبولیت کا وقت ہے۔ حج و عمرہ، اللہ سے دعا مانگنا، گڑ گڑانا، یہ اس کا خاص حصہ ہے۔ اور عید کے دن بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ امت کی خیر خواہی کی دعا، مغفرت کی دعا، عبادات کی قبولیت کی دعا۔ تو پورا سفر جو ہے، پورے سفر زندگی میں تو حقیقت میں تو ہم سب سفر میں ہے نا، کہ بچپن آیا، پھر جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر آخرت آئی، تو گویا کہ پوری زندگی سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں دعا مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف 33 تا 36 نمبر آیت ہے۔ جو 33 تا 36 کا موضوع ہے، یہ دراصل مادیت سے متعلق ہے، مال و دولت سے محبت سے متعلق ہے۔ مال و اسباب کی چمک جو ہے وہ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ حکم ہے۔ یہ آیات مبارکہ دراصل دنیا کی چمک، مال و اسباب کی کشش، مادیت پرستی کے فتنے کو بہت گہرے انداز میں واضح کرتی ہے۔ پہلے یہ بتایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو سب لوگ ایک ہی گروہ بن جائیں، تو ہم ان لوگوں کے لیے جو رحمان کا انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، سیڑھیاں اور دروازے چاندی کے ہوتے، تخت یعنی صوفے جن پر وہ تکیہ لگاتے، اور سونے چاندی کی بڑی بڑی زینتیں عطا کر دیتے۔ لیکن یہ سب کچھ دنیا کی عارضی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے رب کے نزدیک صرف متقیوں کے لیے ہے۔ جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ مال و اسباب کی چمک، مادیت پرستی، یہ کیا ہے؟ مال کو کامیابی کا معیار سمجھ لیا جائے، یہ مادیت پرستی ہے۔ ظاہری آسائش کو اصل مقصد بنا لیا جائے زندگی کا، یہ مادیت پرستی ہے۔ اللہ آخرت اور اخلاق کو ثانوی حیثیت دے دی جائے، یہ مادیت پرستی ہے۔ اس لیے سورہ زخرف میں بتایا گیا کہ اگر اللہ چاہتا تو دنیا کی دولت کافروں کو کھول کر دے دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا، کیونکہ لوگ دولت کو ہی حق کی دلیل نہ سمجھ بیٹھیں اور ایمان کو مال کے ساتھ نہ تولنے لگیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات واضح فرما دی ہے کہ مادیت پرستی کے نقصانات کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ جب دل مال میں اٹک جائے تو ذکر کم ہو جاتا ہے، دعا رسمی ہو جاتی ہے، عبادت بوجھ بن جاتی ہے۔ دوسرا کیا نقصان کہ شیطان کی رفاقت ملتی ہے، شیطان سے دوستی ملتی ہے، شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ جو شخص رحمان کی یاد چھوڑ دے، اس کے خیالات بدل جاتے ہیں، ترجیحات بگڑ جاتی ہیں، گناہ معمول لگنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑا نقصان یہ کہ ضمیر ہی بندے کا مر جاتا ہے۔ اور جب ضمیر مر جائے تو پھر اس کو کون احساس دلائے گا کہ تم غلط کر رہے ہو۔ اور ایک بڑا نقصان کہ آخرت بھول جاتی ہے۔ مادیت پرستی انسان کو حساب کتاب کے وقت سے دور لے جاتی ہے، موت کو نظر انداز کر دیتی ہے، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھنے میں مدد دیتی ہے، اور زندگی کے اندر حسد، بے سکونی، مقابلہ بازی آ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے جو دل کو مطمئن نہیں ہونے دیتی، دوسروں سے جلنے پر مجبور کرتی ہے، سکون چھین لیتی ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے اس بات کا کہ جب بندے کے دل کے اندر مال و اسباب کی محبت بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اقدار تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب دولت سب کچھ بن جائے تو حلال و حرام کا فرق مٹ جاتا ہے، رشتے مفاد سے جڑ جاتے ہیں، انسانیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ اور اب ہمیں طریقہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس مادیت پرستی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کو ذریعہ سمجھیں، مقصد نہیں۔ اگر دنیا مقصد ہو جائے تو ہر کام ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ دنیا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ دنیا ہی مقصود نہیں ہے، قرآن واضح کرتا ہے یہ سب متاع دنیا ہے، عارضی سامان ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔
اور اصل دولت تقویٰ ہے۔ آگے بتایا گیا کہ رحمان کے ذکر سے جڑے رہنا۔ آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز، تلاوت، دعا، یہ تین چیزیں بہت ہیں جو اللہ کی یاد میں رہنے دیتی ہیں اور شیطان سے انسان کو محفوظ کر دیتی ہیں۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وہ شکر اور قناعت کرتے ہیں، جو شکر کرتے ہیں اور مشکلوں تو صبر کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مال کو دل سے نکالنے کا بہترین طریقہ صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات ہے۔ جو شخص مال اللہ کی راہ میں جانے دے، اس کے دل پر مال کی محبت حکومت نہیں کرتی۔ اور پانچویں بات یہ کہ آخرت کو یاد رکھے، روز یاد رکھے، موت یقینی ہے، حساب آنا ہے، کامیاب وہ ہے جو متقی ہو گیا۔ اس لیے ہمیں ان آیات مبارکہ سے یہ بات سمجھ آئی کہ مال کی چمک امتحان ہے، عزت نہیں۔ دنیا کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، اصل فضیلت تقویٰ ہے، دولت نہیں۔ جو دنیا کو دل میں بسا لے وہ آخرت ہار جاتا ہے، جو دنیا کو ہاتھ میں رکھے اور دل اللہ کے پاس وہی کامیاب ہوتا ہے۔ مادیت پرستی، میٹیریلزم کے خلاف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لکھا ہے۔ مولانا کے نزدیک مادیت پرستی یہ نظریہ ہے کہ کائنات کی حقیقت صرف مادہ ہے، انسان کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ ہے، اور اخلاق، دین، آخرت سب ثانوی یا وہمی چیزیں ہیں۔ اصل میں مراد کیا ہے کہ دولت ملے گی تو کامیاب ہوں گے، جس کو طاقت مل گئی وہ حق پہ ہے، جسے فائدہ ملا اس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جسے وہ انسانیت کا سب سے بڑا زوال قرار دیتے ہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریریں ہیں اس میں مادیت پرستی پہ بہت بات ہے۔ جیسے تنقیحات میں مولانا نے لکھا کہ جدید تہذیب نے انسان کو روح سے کاٹ کر مادہ سے جوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بے سکونی ہے، خود غرضی، اخلاقی بحران ہے۔ پھر مولانا لکھتے ہیں کہ مغربی مادہ پرست تہذیب نے انسان کو صورت تو دی مگر سکون، مقصد اور اخلاق چھین لیے۔ اور پھر اسلامی تہذیب اور اس کے اصولوں وادی میں لکھتے ہیں اس میں وہ مادیت پرستی اور اس کے مقابل اسلامی تہذیب کا تصور وہ کیا ہے کہ معیشت، اخلاق، کتابیں اور سیاست اللہ کے سامنے جواب دے، فرد اللہ کے سامنے جواب دے۔ یہ بہت ضروری تصور ہے جو واضح ہونا چاہیے اور اس کو اپنی زبان سے بولنا چاہیے تاکہ ہم اس کا اقرار کریں، اور جو اقرار کریں وہ اس کے ایمان کے مطابق ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو۔ اور مادیت کے نقصانات کیا ہیں کہ انسان وسیلہ بن جاتا ہے۔ مادیت پرست نظام میں انسان کی قدر اس کی افادیت سے ہوتی ہے کہ کون میرے لیے کتنا فائدہ مند ہے، جو جتنا جس کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اخلاق بہت ذبح ہو جاتے ہیں، وہ قربان ہو جاتے ہیں، اخلاق کی اہمیت ہی کوئی نہیں رہ جاتی۔ حلال و حرام کی سرحد مٹ جاتی ہے۔ جب مقصد صرف فائدہ ہو تو سود جائز لگنے لگتا ہے، جھوٹ حکمت بن جاتا ہے، ظلم ضرورت کہلانے لگتا ہے۔ اور اس سے ایک اور اگلا مسئلہ کیا شروع ہوتا ہے؟ روحانی خلا اور ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ مولانا محترم لکھتے ہیں کہ مادہ پرست انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل کا سکون نہیں ہوتا، اسی لیے ڈپریشن، خوف، بے مقصد زندگی، یہ سب مسائل بہت عام ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلا نقصان بہت بڑا ہے کہ اجتماعی فساد ہوتا ہے، خاندان کمزور ہوتے ہیں، رشتے مفاد پر بنتے نہیں بلکہ بگڑتے ہیں، قوم مقابلہ بازی میں بکھر کر رہ جاتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مادیت پرستی کا جو علاج ہے، نمبر 1 توحید خالص، کہ صرف اللہ کو حقیقی مالک مانا جائے اور سمجھا جائے کہ وہی رازق ہے، وہ ہر چیز میں کمال رکھتا ہے اور کوئی کسی بھی اللہ کی صفت میں کمال نہیں رکھتا۔ آخرت کا شعور دینا چاہیے۔ مولانا بار بار لکھتے ہیں کہ جس قوم کے سامنے آخرت نہ ہو وہ دنیا میں بھی انسان نہیں رہتی۔ پھر اخلاقی معیشت کے بارے میں لکھا کہ دولت ہو مگر مقصد نہ بنے، کماؤ مگر جواب دہی کے ساتھ، خرچ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے۔ بہت اہم باتیں ہیں، ایک ایک بات جو ہے وہ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے وہ بہت اہم ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ غور کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ پھر اسلامی نظام زندگی اور اس کے حوالے سے ہے، مولانا نے لکھا کہ مادیت پرستی کا مقابلہ صرف نصیحت سے نہیں بلکہ مکمل اسلامی نظام سے ہو سکتا ہے۔ مادیت پرستی کے خلاف مولانا کی تحریریں بہت ساری موجود ہیں، تنقیحات ہے، اسلامی نظام زندگی، اس کے بنیادی تصورات، اور اس کے علاوہ بھی کافی کتابیں موجود ہیں، تو ہمیں اس نظریے کو ضرور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد الزخرف 67 سے متقین سے دوستی کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن انہی کی دوستی قائم رہے گی۔ یہ آیت مبارکہ دوستی، تعلقات اور رفاقت کے معیار کے بارے میں ہے۔ 67 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن سب گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ 2 طرح کی دوستیوں کا انجام بیان کر رہے ہیں، دنیا پر مبنی دوستی،
اللہ سے غفلت پر مبنی دوستی، جو اللہ سے غافل کر دے وہ گناہ ہے، ایسی دوستی قیامت کے دن الزام بن جائے گی۔ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے کہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو اللہ کہے گا مجھے کچھ نہ بتاؤ، مجھے سب معلوم ہے۔ اور متقین کی دوستی کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں، اور پھر فائدہ یہ ہوگا کہ عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی یوم حشر میں۔ متقین کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، اور اگر غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو اسے گرنے نہیں دیتے، اسے تھام لیتے ہیں۔ ایسی دوستی قیامت کے دن بھی قائم رہے گی، دشمنی میں تبدیل نہیں ہوگی، جنت تک ساتھ لے جائے گی۔ ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ جو متقین ہے صرف انہی کی دوستی باقی رہے گی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد ایک ہوتا ہے۔ متقین کی دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہوتی ہے، اس لیے یہ قائم رہتی ہے، باقی سب دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ گناہ میں ساتھ نہیں دینا، نیکی میں ساتھ دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے غلطی ہو تو ٹوکیں، خیر کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں۔ اس لیے قیامت کے دن شرمندگی نہیں ہوگی بلکہ اللہ کے ہاں سرخروئی ہوگی۔ دنیا میں بھی انسان کے لیے یہ رشتے، یہ تعلقات، یہ محبتیں بوجھ نہیں بنتی۔ اگر رشتوں کی بنیاد دنیا پرستی، مادیت پرستی، میٹیریلزم ہو تو اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے حسد، مقابلہ، یہ سب مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر دنیا ہی کے لیے دوستی رکھی جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے خوفناک ہے کہ دوست ہی جب دنیا کے مفاد کے لیے ہوں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوستی کا معیار اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 89 کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ بغیر دلیل کے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بندے کی منزل کھوٹی کرتے ہیں، اس کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں، اس کو غلط کاموں میں الجھا لیتے ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں حکم یہ دیا کہ ایسے جاہل لوگوں سے درگزر کریں اور انہیں سلام کہہ دیں۔ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے درگزر کریں اور کہہ دیں السلام ہو، ان قریب وہ خود جان لیں گے۔ اسلام کہہ کر نظر انداز کرنا، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ جھگڑے سے کنارہ کشی کر لینا، یعنی بحث میں نہ الجھنا، تلخ جواب نہ دینا، اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دینا۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ یہ طاقت ہے۔ بہادر سب سے کون ہے؟ وہ نہیں جو ایک دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ جو غصے کے وقت میں اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور یہ اخلاق کی برتری کا اعلان ہے۔ سلام کہہ کر آگے بڑھ جانا گویا یہ کہنا کہ میں تمہارے جاہلانہ رویے کا حصہ نہیں بنوں گی۔ یہ انداز عزت بھی بچاتا ہے، وقار بھی قائم رکھتا ہے، اور دعوت کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے۔ ورنہ بحث اور جھگڑا یہ دعوت کے دروازے کو بھی بند کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قطع تعلق کر لیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بد دعا دیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ نفرت کریں، یہ تینوں کام بھی نہیں کرنے، بلکہ مراد یہ ہے کہ چھوڑ دو، وقت خود حقیقت واضح کر دے گا۔ یہاں جاہل سے مراد کون ہے؟ قرآن میں جاہل سے مراد کم علم نہیں بلکہ بدتمیز، ضدی، ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو بات سمجھنا نہیں چاہتے، صرف بحث مذاق یا تضحیک کرتے ہیں۔ اس حکم کا فائدہ بہت بڑا انسانی زندگی میں ہوتا ہے، ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے۔ بحث جیتنے کا کوئی یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ انسان کو سکون ملتا ہے، بلکہ سکون ضائع ہو جاتا ہے۔ بحث جیتنے کے چکر میں انسان سکون کو کھو بیٹھتا ہے، فتنہ اور فساد برپا ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں سکون ختم ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ غصے کا جواب غصے میں دیں گے، دشمنی پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا ہوگا۔ سلام کہہ کر الگ ہو جائیں، اللہ خود ہی جب چاہے گا حالات کو بدل دے گا، پھر دعوت کے راستے بھی کھلیں گے، پھر تعلقات کے راستے بھی کھلیں گے۔ اس لیے یہ بات جو ہے وہ ہمیں اچھی طرح سمجھا دی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ دخان میں آسمان کے دھواں دھواں ہونے کا ذکر ہے۔ یہ آیت علامات قیامت کے نہایت اہم موضوع کی طرف جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھواں لے آئے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا، اور وہ کہیں گے یہ دردناک عذاب ہے۔ دخان سے مراد کیا ہے؟ اس میں دو معروف تفسیری آراء ہیں، دونوں احادیث سے ثابت ہیں۔ پہلی رائے دھواں یعنی قحط کے وقت کا دھندلا پانی، یہ رائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط نازل فرما۔ پھر شدید قحط آیا، بھوک کی شدت سے لوگ نڈھال ہو گئے۔ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اللہ کو پکارنے کے لیے تو انہیں دھواں سا محسوس ہوتا تھا، اس ویکنس کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ یہ حدیث، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے۔ اسی بنا پر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دخان سے مراد وہی قحط کا دھواں تھا جو گزر چکا ہے۔ اور دوسری رائے اکثر صحابہ کرام اور مفسرین کی
دھواں قیامت کی بڑی نشانی جو ابھی ظاہر ہونا باقی ہے۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، دھواں، دجال کی آمد، دعوت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، اور 3 بڑے خسف ہیں، 3 بڑی مقامات پر زمین کا دھنس جانا، یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانک کر لے جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں دخان کو واضح طور پر قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ دونوں آرام میں اصل میں علم الحدیث کے اندر ایک علم ہے متعارض کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی، معنی و مفہوم میں اگر 2 حدیث ایسی ہیں کہ جن کے درمیان تعارض ہے یعنی ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے، تو اس کے درمیان وہ تطبیق کرتے ہیں۔ اکثر مفسرین جیسے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ممکن ہے دخان 2 مرتبہ ہو، ایک مرتبہ قریش کے قحط کے وقت، دوسری مرتبہ قیامت کے قریب بطور نشانی۔ قرآن کے الفاظ دخان اس کے ساتھ مبین یعنی واضح دھواں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آخری دخان سب کو نظر آئے گا، پوری زمین میں اثر کرے گا۔ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ احادیث سے جو ترتیب سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اخلاقی و ایمانی بگاڑ ہوگا، اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، پھر آسمانی دھواں ہوگا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر یاجوج و ماجوج کی آمد ہوگی، پھر سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر زمین کا خسف اور یمن سے آگ کا نکلنا، پھر قیامت کا قائم ہو جانا۔ یہاں بات یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ دخان کا مقصد کیا ہے۔ احادیث اور آیات مبارکہ کی روشنی میں بتایا گیا کہ یہ تنبیہ ہے، غافل انسانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، کافروں کے لیے عذاب، مومنوں کے لیے عبرت۔ اس لحاظ سے یہاں ایک بات اور بہت اہم نکتہ ہے کہ قریش مکہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قہر بھیجا تھا، اور اس لیے کہ جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو وہ پھر حق کی طرف آتا ہے۔ ظاہر ہے اسے یہ پتا تو ہے انسان کی فطرت کے مطابق کہ سب سے بڑی ہستی تو اللہ کی ہے، اس سے بھاگ کے انسان نے کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 18 میں اسلامی شریعت کے نفاذ کے حوالے سے مفہوم ہے۔ تو اسلامی شریعت کے نفاذ پر قرآن نے بہت جامع اور فیصلہ کن دلیل دی ہے۔ اس میں اختیار، ذمہ داری اور حدود تینوں واضح کر دی گئی ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 18، پھر ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے ایک واضح طریقے پر قائم کیا، پس آپ اسی کی پیروی کیجیے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے جو علم نہیں رکھتے۔ اس آیت مبارکہ میں 4 بنیادی نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات، شریعت اللہ کی طرف سے ہے، یہ واضح اور منظم نظام زندگی ہے۔ جو شریعت ہے وہ مکمل نظام زندگی لایا ہے اور اس کی پیروی لازم ہے، یہ تیسری بات۔ چوتھی بات یہ کہ خواہشات پر مبنی نظام کی نفی، تو یہ اللہ کی حاکمیت کا عملی اظہار ہے۔ اسلام صرف عقیدہ نہیں بلکہ نظام زندگی ہے۔ جب شریعت نافذ ہوتی ہے تو قانون اللہ کا ہوگا، فیصلے عدل پر ہوں گے، اقتدار امانت بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف واعظ نہیں کریں گے بلکہ شارح اور نافذ کنندہ ہیں، یعنی شریعت کی تشریح کرنے کا حق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور شریعت کو نافذ کرنے کا بھی۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شریعت کو ماننا نہیں بلکہ چلانا ہے۔ چلانے اور ماننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماننا تو ایمان لانا ہے، لیکن اصل شریعت کا منشا یہی ہے کہ شریعت چلائی جائے، کیونکہ انسانیت کے دکھوں کا مداوع، انسانیت کی مشکل کا حل شریعت میں ہے۔ تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے شریعت پر عمل ہو تاکہ انسانیت مشکلات سے نکلے۔ خواہشات کے نظام سے نجات ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون خواہشات کا عکاسی ہوتا ہے۔ شریعت علم، عدل اور حکمت کا نظام دیتی ہے۔ اسلامی شریعت کے نفاذ کی جو ضرورت کیا ہے اس کو دیکھنا بھی اہم ہے۔ پہلی بات یہ کہ عدل اجتماعی کا قیام، طاقتور اور کمزوروں کو برابر جو رکھا جاتا ہے یہ ظلم ہے، لہٰذا اس کے اندر فرق ہونا چاہیے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ اور پھر اخلاقی زوال سے بچاؤ کہ جب قانون مفاد پر بنے تو اخلاق مر جاتے ہیں، جب قانون وہی پر ہوں تو اخلاق زندہ ہوتے ہیں، اس کی یہ تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ معاشرتی امن، جرم کی روک تھام کے لیے، حقوق کی حفاظت کے لیے، خاندانی نظام کے استحکام کے لیے، اور یہ سب بھی شریعت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کے نفاذ کی حکمت یہ ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، جو سسٹم آف لائف دیا وہ بھی ایسا ہے کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ نفس کو قابو میں، عقل کی رہنمائی اور روح کو پاک کرتی ہے اور انسان کی شخصیت کے اندر توازن پیدا کرتی ہے۔ مستقل اور عالمگیر نظام ہے۔ اسلامی شریعت کے نفاذ کا طریقہ کیا ہے؟ فکری رہنمائی، پھر اس میں عقائد درست ہونا، اور پھر عبادات کا درست ہونا، اس کا اپنی روح کے ساتھ ہونا، پھر علم اور تربیت کا ہونا، اور پھر اس پر عمل تدریج کے ساتھ تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ پہلے ایمان، پھر اخلاق، پھر احکام، پھر نظام۔
اس میں پہلے سے مراد یا بعد سے مراد کوئی طویل دورانیہ نہیں کہ ایمان لائے تو فوراً آزمائش ہو جاتی ہے کہ تم نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھی، روزے کا وقت آ گیا روزہ رکھا، اللہ کے حکم کا وقت آ گیا، ہر معاملے کے اندر رہنمائی ہے، تو اس کو مانا یا نہیں مانا یہ آزمائش ہے۔ اجتماعی جدوجہد، اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے تنہا فرد یہ کام نہیں کر سکتا، یہ ایک اجتماعی جدوجہد ہے۔ اس میں امت، ادارے اور قیادت سب مل کر کام کرتے ہیں، اسی لیے اسلام کے اندر اجتماعیت کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں سما کا، اطاعت کا، ہجرت کا، جہاد کا اور جماعتی زندگی کا۔ تو ظاہر ہے کہ جماعتی زندگی اختیار کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم تنہا ہوگے تو شیطان تمہیں اچک کر لے جائے گا، جیسے بھیڑ یا اکیلی بھیڑ کو لے جاتا ہے۔ اور جب ہم اس کے احکامات دیکھتے ہیں کہ کس طرح اقامت الصلاۃ، پھر اللہ کے دین کے قیام کے، اسلامی شریعت کے نفاذ کے، تو سب احکامات جو قرآن کے اندر ملتے ہیں وہ اجتماعی ہیں، تو لہٰذا اجتماعیت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے، یعنی شریعت کا نفاذ اجتماعی نظام کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جو بھی کوشش کرے گا اسے اکٹھے مل کر کرنا ہوگا، تنہا اتنے بڑے کام کو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تنہا تبلیغ تو ممکن ہے لیکن شریعت کا نفاذ ممکن نہیں ہے، اس کے لیے پوری اجتماعی جدوجہد، پورا اجتماعی ضابطہ اور پورا اجتماعی طور پر طریقہ اختیار کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق دینی جماعتوں کا اکٹھے ہو جانا، دینی جماعت کے اندر شامل ہو جانا اور دینی جماعت کا آگے مل کر کام کو لے کر چلنا، بڑھنا، تاکہ جو غیر اللہ کا نظام ہے وہ ختم کیا جائے اور جو اللہ نے نظام بھیجا ہے اس کو جاری کیا جائے۔ شریعت کے نفاذ کے لیے اجتماعیت بہت ضروری ہے۔ اور اگلا موضوع جو ہے اس کا، مومنین کی صفات میں سے ایک صفت جو صبر ہے، صبر بہت بڑی کوالٹی ہے اور یہ قوت برداشت۔ آج بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدم برداشت ہے، کہ کسی کو ٹالریٹ نہیں کرنا ہر معاملے میں، نہ خواہشات پہ، نہ ضروریات پہ، نہ ہی محنت پہ، کسی چیز میں سب سے بڑا مسئلہ آج کا بے صبرا پن ہے۔ اور مومن کی صفات میں سے بنیادی صفت ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ خاص طور پر تحسین فرمائی کہ انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اہل اور ان کا مال دگنا کر کے لوٹا دیا، کہ صبر مومنین کی صفات میں سے بہت اہم صفت ہے۔ اور یہ اصل میں صبر صرف ظلم کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ استقامت ہے راہ حق پر، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، بلکہ حق پر ثابت قدم رہنے کا نام، نفس کو قابو میں رکھنا، آزمائش میں اللہ پر اعتماد رکھنا، یہ صبر ہے۔ اور صبر بہت بڑی خوبی ہے، جب تک صبر نہیں ہوگا انسان مستقل نماز نہیں پڑھ سکتا، اخلاق برقرار نہیں رکھ سکتا، حق پر قائم نہیں رہ سکتا، نیکی کو زندہ نہیں رکھ سکتا، اور پھر صبر کرنے والے کا اعزاز کہ اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ صبر آزمائش کو عبادت بنا دیتا ہے، مومن مصیبت میں ٹوٹتا نہیں بلکہ صبر کر کے اجر کما لیتا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے گناہوں کے ازالے اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ صبر مومن کو مضبوط بناتا ہے، جذباتی فیصلوں سے بچاتا ہے، غصے، حسد اور انتقام سے روکتا ہے، شخصیت میں وقار پیدا کرتا ہے۔ صبر اور مومن یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ جلد مایوس نہیں ہوتا، جلد بکھرتا نہیں، جلد بدلہ نہیں لیتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کرے گا اور اللہ کا فیصلہ بہترین ہوگا۔ اس کے بعد آخرت کی ناکامی اور کامیابی، اصل توجہ یہی مطلوب ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، تو لہٰذا اسی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ قائم کیا رہے گی؟ آخرت، وہ دائمی ہے۔ تو 25ویں پارے کے اندر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ ہمیں اپنی ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے انجام کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں یہ بھی پہلے سمجھنا چاہیے کہ آخرت کی ناکامی کیا ہے، وہ اللہ سے غفلت ہے۔ 25واں پارہ واضح کرتا ہے جو لوگ اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں، دنیا کی چمک میں کھو جاتے ہیں، وہ باطنی اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، یہی غفلت آخرت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اور دنیا کو اصل مقصد بنا لینا، مال، اسباب، ظاہری آسائش، یہ سب دنیا کی متاع ہے۔ جو شخص دولت کو عزت کا معیار بنا لے، جو آسائش اپنے لیے ضروری سمجھ لے، جو آسائشوں کے بغیر سوچے کہ کچھ بھی ممکن نہیں ہے، زندہ ہی نہیں رہ سکتا،
جو خواہشات کا غلام بن جائے، خواہشات کی پیروی کو اپنا مشن بنا لے، تو اصل میں انسان کو خبردار کیا گیا ہے کہ خواہشات کو قانون بنانا، وہی سے منہ موڑ لینا، یہ ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی روش آخرت کی رسوائی کا سبب بنتی ہے، اور اس کے لیے دوستیاں بھی درست ہونی چاہیے۔ دنیا کی بنیاد پر بننے والی دوستیاں قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائیں گی۔ جو تعلق اللہ کے لیے نہ ہو وہ آخرت میں بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے آخرت کی کامیابی کس میں ہے؟ ایمان اور استقامت کے لیے اچھی دوستی کا ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ مل کر سب شریعت کی پیروی کریں اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں، اور اس طرح سے پورا کریں کہ یہ جو موضوع ہمارا آخرت کی کامیابی ہے وہ حاصل ہو جائے، اور مستقل جو ناکامی ہے ہم اس سے بچ جائیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ سمجھا جائے کہ ہم فانی ہیں، ہمیں ختم ہونا ہے، باقی رہنے والی کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اور جو ہم نے نیکیاں کی وہ اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی، وہ ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اور فرشتے لکھ بھی رہے ہیں، کوئی چیز نامہ اعمال سے نہیں چھوٹتی کہ فرشتوں نے اس کو درج نہ کر لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرمائے اور اس دن کی ناکامی سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔